السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنا گھر بنوا رہا تھا، اچانک ایک مزدور نے بنا بتائے چھٹی کر لی تو میں بہت پریشان ہوا اور مزدور کو ڈھونڈنے کے لیے چوک میں چلا گیا۔ ایک پاؤں سے معذور شخص فوراً بھاگ کر میرے پاس پہنچا اور میری منت کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کو کام پر رکھ لوں۔ میں پہلے ہی پریشان تھا، غصے سے اس کو جھڑک دیا، لیکن اگلے ہی روز میں اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے جھنجھلا کر بولا تھا، ہاں اماں، بڑی ٹنکی بناؤں گا، پریشان نہ ہو، بس دعا کرو کام جلد سے جلد ختم ہو جائے۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر چیز دگنی قیمت میں مل رہی ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم غریب عوام کہاں جائیں۔ میں اپنا سر تھام کر بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں بجلی لینے کے لیے گیا تھا، لیکن وہاں جا کر جو ریٹ مجھے ملے ہیں وہ میرے 4 طبق روشن کر چکے تھے۔ کام تو آگے بڑھنا ہی تھا، اس لیے مجبوراً پیسہ ادا کرنے پڑے تھے، لیکن میرا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کام شروع کرنے سے پہلے بجٹ بنا لو، تم میری سنتے کب ہو۔ ان کے بات سن کر میں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے مزید بولا تھا، اماں سب بجٹ بنا کر کام کر رہا ہوں، لیکن کچھ بھی بجٹ کے حساب سے نہیں ہو رہا۔ ہر شے اتنی مہنگی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ریٹ کو ہو کیا گیا ہے۔ سب ریٹ آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں، بلاک لینے جاؤں، بجلی لینے جاؤں یا سیمنٹ، ہر شے نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ میری پریشانی کو دیکھ کر میری ماں میرے پاس آئی تھی اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، پتر پریشان نہ ہو، خدا خیر کرے گا، بس اللہ کی رسی کو تھام کر رکھ، سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ جبکہ نہ جانے کیوں مجھے ان باتوں سے بھی اب چڑ ہونے لگی تھی۔ میں نے اماں کا ہاتھ جھٹک دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور تم اپنی فرمائشیں بھی تھوڑی کم کر لو، بڑی ٹنکی بناؤ، یہ کرو وہ کرو، اگر زیادہ بڑی بناؤں گا تو زیادہ سامان لگے گا، ابھی کم میں ہی گزارا کرو۔ جبکہ اماں منہ بنا کر اندر چلی گئی تھی۔ میں کافی دیر تک برآمدے میں ہی بیٹھا پیسوں کا حساب کتاب کرتا رہا تھا اور پھر مکان کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں میرا مکان بن جانے والا تھا اور میں اس مکان کو چھوڑ کر وہاں شفٹ ہونے والا تھا۔ کچھ عرصہ بعد میری شادی بھی تھی۔ میں خوش تھا، لیکن اب اندر ہی اندر کافی پریشان ہو رہا تھا۔ پیسہ ہاتھ میں نہیں تھا، کام چھیڑ دیا تھا اور سر پر اب شادی کھڑی تھی، چاروں طرف سے میں گر چکا تھا، مہنگائی نے میری کمر توڑ دی تھی۔ مختصر مسافت طے کر کے میں اپنے مکان پر پہنچا تو تعمیراتی کام جاری تھا۔ وہی قریب بیٹھ گیا تھا اور مزدوروں پر نظر رکھنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں آج مجھے اپنے باپ کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ کاش اگر وہ حیات ہوتے تو مجھے اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ ایک بیٹے کے لیے ایسے وقت میں باپ کا ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ میری آنکھیں بے ساختہ نم ہو گئی تھی۔ میں نے خود کے دل کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ آنکھیں صاف کر کے میں دوبارہ کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شام کے وقت مزدوروں کو پیسے دیتے وقت میں نے کچھ مزدوروں کے پیسے بھی روک لیے تھے۔ وہ لوگ کافی غصہ ہوئے تھے کہ صاحب ہم صبح سے محنت کر رہے ہیں، دھوپ میں کام کر رہے ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ جبکہ میں کیا کرتا، مجھے بھی آگے سے سامان خریدنا تھا۔ بات کر کے میں نے معاملے کو فی الحال حل کر لیا تھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ گھر پہنچا تو وہاں ایک نئی مصیبت میرے لیے تیار کھڑی تھی۔ اماں کا محلے میں اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا تھا، لوگ دروازے پر جمع تھے اور اماں زور زور سے چلا چلا کر لڑ رہی تھی۔ میں نے سر کو تھام لیا تھا، میری اماں کافی زبان کی تیز تھی، یہ بات تو حقیقت تھی، مگر ان کا اتنا غصہ ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں فوراً آگے بڑھا، انہیں تھاما تھا، کہیں ان کا بی پی شوٹ نہ کر جائے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، آ گیا میرا بیٹا، کرو بات، اب کیا بکواس کر رہے تھے تم لوگ؟ جب ایک مؤدب آدمی میرے پاس آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، بھائی اپنی ماں کو اندر لے جاؤ، بے وجہ کا شور ڈال رہی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے یکدم غصہ آیا تھا اور اس
اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، اس طرح بات کیوں کر رہے ہو تم؟ میری ماں کے بارے میں اماں بولی تھی یہ لوگ کھڑے ہو کر تمہیں بول رہے ہیں کہ تم مزدوروں کا حق کھاتے ہو، انہیں پورے پیسے نہیں دیتے، اسی لیے مجھے غصہ آیا جبکہ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا کہ ان کو کس نے خبر دی، اور میں نے تو پیسے بھی آج پہلی بار کم دیے تھے۔ میں ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا یہ میرا اور میرے مزدوروں کا معاملہ ہے، آپ لوگ بیچ میں کیوں آ رہے ہیں؟ جبکہ ایک آدمی فوراً بولا تھا دیکھ لینا بھائی، تمہیں اس کی سزا لازمی ملے گی، تم دوسروں کا حق نہیں کھا سکتے۔ مجھے ان لوگوں کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک سے ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، ورنہ تو کوئی کسی کے معاملات میں نہیں بولتا، ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھتا ہے، مگر آج نہ جانے سب کو کیا ہو گیا تھا، ایک ساتھ سب کاٹ کھانے کو دوڑ رہے تھے۔ بات مزید بڑھتی اس سے پہلے ہی میں اپنی ماں کو لے کر اندر چلا گیا تھا۔ میں لڑائی جھگڑے سے ہمیشہ دور بھاگتا تھا، مجھے ہمیشہ ہی لڑائی جھگڑے سے کوفت آتی تھی۔ بابا جب تک حیات تھے میں کسی سے بھی الجھ جاتا تھا، مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن جب سے میرے باپ کا انتقال ہوا تھا تب سے میں نے لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے لڑائی جھگڑے سے اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی، کیونکہ میرے پیچھے اب کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں تھا کہ وہ مجھے ان تمام معاملات سے نکال لیتا۔ اندر لاتے ہی میں اماں پر ہی غصہ ہوا تھا کہ آپ باہر کیوں چلائیں، آپ کو معلوم ہے نا ہمارا یہاں کتنا معیار ہے، بابا کی کتنی بات تھی، لوگ کیا بول رہے ہوں گے کہ ان کی بیوہ کیسے چلا رہی تھی۔ میری بات سن کر میری اماں بولی تھی میرے بیٹے کے بارے میں کوئی ایک الفاظ بھی بولے گا تو میں اس کی زبان کھینچ لوں گی، ایسے کیسے وہ تم پر جھوٹا الزام لگا سکتے ہیں، میں نے کبھی تمہاری تربیت ایسی کی ہی نہیں کہ تم کسی کا حق کھاؤ، اور بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدوروں کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی اس کی مزدوری دے دیا کرتے تھے، تم بھی کبھی کسی کا پیسہ مت کھانا۔ ان کی بات سن کر میرا دل لرز اٹھا تھا، مگر فی الحال میں انہیں خاموش ہی کروا کر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میرا دل اب عجیب ہونے لگا تھا، مجھے افسوس ہونے لگا تھا کہ میں نے چند ہزار بچانے کے لیے ان مزدوروں کا حق کیوں لیا۔ کافی دیر تک میں اس بارے میں ہی سوچتا رہا، اور پھر میں کب سویا مجھے علم نہیں تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا، میں نہا دھو کر باہر آیا تو اماں میرے لیے ناشتہ ہی تیار کر رہی تھی۔ میں برآمدے میں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا، وہ میرے آگے ناشتہ رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی تھی شاکر رات سے میں کافی پریشان ہوں۔ ان کی بات سن کر میں نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تھا، وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولی تم بالکل ٹھیک بول رہے تھے، تمہارے ابا کی بیوہ ہوں، تمہارے باپ کی کتنی بات تھی، یہاں لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے، سرفراز صاحب کی بیوہ کیسے شور مچا رہی تھی۔ اماں کی بات سن کر میں دھیما مسکرایا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا عورت کی آواز چار دیواری میں ہی اچھی لگتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آہستہ بولا کریں، اور رہی باہر کے جھمیلے تو آپ غصہ نہ ہوا کریں، میں ہوں سب دیکھ لوں گا۔ اور اماں میرا رشتہ ہو چکا ہے، ایک نئے خاندان سے ہم جڑ رہے ہیں، اگر ان تک ذرا بھی ایسے معاملات کی خبر پہنچی تو نہ جانے وہ آپ کے بارے میں اور میرے بارے میں کیا سوچیں گے، بہتر ہے کہ خاموشی سے زندگی گزاری جائے۔ میری بات کو سن کر میری ماں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی ویسے میں سوچ رہی تھی تمہارے سرال بھی چکر لگا آؤں، تمہاری ہونے والی دلہن کا سائز وغیرہ لینا ہے، گھر کا کام کتنا رہ گیا ہے، پھر بری کی تیاری شروع کریں۔ اماں کی بات سن کر میں مزید ہلکان ہو گیا تھا اور فی الحال انہیں اس کام کے لیے منع کر دیا تھا کیونکہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں گھر کے ساتھ ساتھ شادی کا سامان بھی جوڑنا شروع کرتا، اگر گھر میں کمانے والا ایک ہو تو بہت مشکلات ہو جاتی ہیں، پیسہ جوڑنا، دیگر کام، گھر کے اخراجات ایک ساتھ نپٹانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے باپ نے مرنے سے پہلے مجھے ایک دکان کر دی تھی، اگر وہ میری دکان کھڑی نہ کر کے جاتے تو نہ جانے آج میرے ساتھ کیا ہو جاتا، نہ میرے پاس کوئی ہنر تھا اور نہ ہی کوئی اچھی خاصی نوکری، نہ ہی اچھی کوئی صلاحیت جس سے کہ میں اپنے بلبوتے پر کاروبار کر پاتا۔ کافی دیر تک میں اماں کے ساتھ ہی بیٹھا، ان کو اپنی باتوں سے کافی حد تک ٹھنڈا کر چکا تھا کہ فی الحال پیسے ہاتھ میں نہیں ہیں، ہم شادی کی تیاریاں بھی شروع نہیں کریں گے، میں کوشش کر رہا ہوں پیسوں کی جگاڑ ہوتے ہی میں
آپ کو ایک ساتھ ہی ساری شاپنگ کروا دوں گا۔ میری بات سن کر وہ مطمئن ہو گئی تھی اور فی الحال میں دکان کی طرف روانہ ہو گیا تھا تاکہ وہاں سے کچھ پیسے نکال کر مکان کا سامان لے کر آؤں۔ راستے بھر بھی میرے دماغ میں یہی سب باتیں چلتی رہی تھی کہ محلے والوں تک یہ خبر کیسے پہنچی کہ میں نے مزدوروں کے پیسے رکھے تھے۔ یہ بات مجھے بالکل سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ دکان پر پہنچ کر میں نے ایک نگاہ ملازم پر ڈالی تھی جو گاہک کو سامان دے رہا تھا، اور پھر گلے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں اپنا زیادہ تر پیسہ دکان میں ہی رکھتا تھا۔ اکثر امی منع کرتی تھی کہ یہ حرکت نہ کیا کرو، کسی دن دکان پر ڈاکہ پڑ گیا تو تمہارے لیے مسئلہ ہوگا، مگر مجھے گھر سے زیادہ دکان پر بھروسہ تھا۔ میں نے پیسے وغیرہ نکالے تھے اور گلا واپس بند کر دیا تھا۔ ایک نگاہ ملازم پر ڈال کر میں سیدھا مکان کی طرف بڑھا تھا تاکہ جو پیسے میں نے کل مزدوروں کے روکے تھے انہیں لوٹا سکوں۔ میں جیسے ہی مکان کے حدود میں داخل ہوا، وہاں ایک عجیب دنگل مچا ہوا تھا۔ دو مزدور آپس میں بری طرح جھگڑا کر رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک دوسرے کو ماریں۔ یہ میرے ساتھ کیا مصیبت آ گئی؟ پہلے اماں کا جھگڑا اور اب یہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی بیچ بچاؤ کیا تھا اور ٹھیکیدار کو بلایا تھا۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا۔ اگر مزدور ہی آپس میں لڑیں گے تو میرا گھر کیسے بن پائے گا؟ ٹھیکیدار اوپر چھت پر کام کروا رہا تھا۔ وہ فوراً نیچے آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولا تھا، کیا ہوا صاحب، سب ٹھیک ہے؟ جبکہ میں غصے سے گرجا تھا۔ آپ اوپر ہیں تو ان لوگوں پر بھی نظر رکھیں، آپس میں ایک دوسرے کا سر پھاڑنے کے در پر آ گئے ہیں۔ خدا کے لیے ہوش سے کام لیں۔ میری بات سن کر انہوں نے حیران ہو کر اپنے مزدوروں کو دیکھا تھا۔ سب کو آنکھ کے اشارے سے کام کی طرف لگا دیا تھا۔ میں نے سر کو جھٹکا تھا اور جو کل پیسے میں نے روکے تھے وہ ٹھیکیدار کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا، بھائی مجھے سکون نہیں ملا، رات بھر بے چین رہا ہوں، یہ پیسے تم رکھ لو اور جن جن مزدوروں کے تم نے پیسے روکے ہیں ان سب کو بھی لوٹا دو۔ میری بات سن کر وہ ٹھیکیدار دھیما مسکرایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، صاحب میں اپنے مزدوروں کا پیسہ نہیں روکتا، اگر کم بھی مجھے ملے تب بھی میں اپنے مزدوروں کو پورا کر دیتا ہوں، لیکن ہاں کل آپ کی وجہ سے ایک مزدور چلا گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ آپ کچھ کر کے ایک مزدور مجھے کسی بھی طرح لا دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ میں نے اپنے تمام اثر و رسوخ لگا لیے ہیں لیکن فی الحال میرا کوئی بھی بندہ فارغ نہیں ہے جو اس سائٹ پر آ کر کام کر سکے۔ ٹھیکیدار کی بات سن کر میں صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ آپ اس سے رابطہ کریں، اس کو بتائیں کہ میں نے پیسے دے دیے ہیں۔ مگر ٹھیکیدار نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا تھا، بھائی وہ کافی خوددار ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی جلدی سے۔ میں نے بہت سمجھایا بلکہ اس کو بڑھا کر پیسے بھی دیے، مگر اس کے باوجود اس نے صاف کہا کہ میں ایسی جگہوں پر کام نہیں کروں گا جہاں ہم مزدوروں کا حق کھایا جائے۔ دراصل اس کو ایک اور سائٹ بھی مل گئی ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ کسی اور بندے کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا تھا۔ میں اس ٹھیکیدار کی بات سن کر کافی حیران پریشان ہو گیا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ کبھی کوئی پریشانی کبھی کوئی پریشانی۔ فی الحال میں خاموشی سے وہیں بیٹھ گیا تھا، لیکن اب میں خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہاں واقعی ایک مزدور کی اشد ضرورت تھی۔ بار بار ٹھیکیدار کو پریشان ہو کر نیچے آنا پڑ رہا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر میں نے اس کو کل تک کا وقت دیا تھا کہ میں کچھ کرتا ہوں، کیا پتا مجھے کوئی مزدور مل جائے۔ میرا ارادہ اب چوک پر جانے کا تھا۔ اکثر وہاں مزدور، پلمبر اور بھی دیگر لوگ بیٹھے رہتے تھے۔ اسی امید کے ساتھ میں چوک کی طرف روانہ ہو گیا تھا، لیکن جانتا ہی نہیں تھا کہ آج میرے ساتھ کیسا واقعہ پیش آنے والا ہے، میری زندگی کس طرح تبدیل ہونے والی ہے اور کس طرح کا سچ میرے سامنے آنے والا ہے۔ میں چوک پر پہنچا تو میرے دور کے رشتے دار ٹکر گئے تھے۔ سلام دعا کے بعد میں نے ان سے مزدور کا ذکر کیا، مگر انہوں نے بھی کندھے اچکا دیے تھے کہ میری نظر میں تو کوئی ایسا مزدور نہیں جو کام کر سکے۔ ابھی ہم دونوں بات چیت کر ہی رہے تھے کہ ایک شخص نے مجھے دور سے پکارا، صاحب بات سنو۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک پاؤں پر بمشکل لڑکھڑاتا ہوا میرے پاس آ رہا تھا۔ میرے پاس کھڑا ہوا شخص خدا حافظ بول کر چلا گیا تھا، جبکہ میں اس آدمی کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے اچانک بولا، صاحب مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے کام پر رکھ لو۔
اس کی منت سماجت کو دیکھ کر میرا دماغ مزید بھڑک اٹھا تھا۔ ایک تو مجھے پریشانی حد سے زیادہ ہو رہی تھی، اوپر سے اس کا ایسا بےہودہ مذاق مجھے غصہ دلا گیا تھا۔ میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، دماغ درست ہے تمہارا؟ میں یہاں مذاق کرنے کھڑا ہوا ہوں جو تم میرے پاس آ کر فضول گوئی کر رہے ہو؟ ایک تو پریشانی سے میرا سر پھٹ رہا ہے اور تم لوگوں کے ڈرامے ختم نہیں ہوتے۔ یہ کہتے ہی میں آگے بڑھ گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ کہیں نہ کہیں اوپر والا آپ کے امتحانات لے رہا ہوتا ہے۔ میں نے ایک بار بھی اس آدمی کو پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، میں نے ایک بار بھی اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم معذور ہونے کے باوجود کام کیوں کرنا چاہتے ہو، تم میرے آگے ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہو، آخر تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ میں ہر شے کو بھول چکا تھا۔ کافی دیر تک میں نے چوک پر مزدور ڈھونڈا تھا لیکن کوئی بھی مزدور مجھے اس دن ملا ہی نہیں تھا، حالانکہ اکثر مزدور وہیں چوک پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ میں پریشان ہو کر گھر واپس آ گیا تھا۔ میری اماں مجھے دیکھتے ہوئے روز مرہ کی طرح حالات پوچھنے لگی تھی، لیکن آج میں انہیں بھی جھاڑ چکا تھا۔ جب سے میں نے گھر بنانا شروع کیا تھا کوئی نہ کوئی پریشانی میرے ساتھ ہو رہی تھی۔ میں جتنا بھی پریشانیوں سے دور بھاگتا کوئی نئی پریشانی میرے لیے فوراً تیار کھڑی ہو رہی تھی۔ پہلے پیسوں کا مسئلہ، اب مزدور کا مسئلہ، لڑائی جھگڑے، میری زندگی بہت مشکل میں آ گئی تھی۔ مجھے تو اب افسوس ہی ہونے لگا تھا کہ میں نے شادی کے ساتھ ساتھ گھر کیوں چھیڑا۔ کافی دیر تک میں برآمدے میں بالکل تنہا بیٹھا رہا تھا۔ اماں ناراض ہو کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اٹھ کر میں باہر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ مزدور کی ٹینشن مجھے اب الگ سے ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے ٹھیکیدار سے اس بات کی اطلاع پہنچا دی تھی کہ مجھے کوئی مزدور نہیں ملا ہے، جبکہ وہ بھی پریشان ہو کر بولا تھا، صاحب کچھ کرو ورنہ مسئلہ ہوگا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کام مزید دن لے گا، اور یہی چیز مجھے ٹینشن دے رہی تھی۔ اگر کام مزید دن لے گا تو دہاڑی بھی مجھے اپنی جیب سے دینی پڑے گی۔ کافی دیر تک میں باہر بیٹھا رہا اور پھر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا تاکہ کھانا کھا کر آرام کر سکوں۔ گھر پہنچا تو پورا گھر سناٹے کی زد میں تھا۔ امی کے کمرے کی طرف نظر ثانی کی تو وہ گہری نیند سو گئی تھیں۔ مجھے انہیں اٹھانا مناسب نہیں لگا تھا۔ امی کی طرف سے بھی مجھے اب ٹینشن ہونے لگی تھی۔ بے وجہ میں نے انہیں جھاڑ دیا تھا۔ وہ میری ماں تھی، میرا سب کچھ تھی، میری ہی ٹینشن میں ہر وقت ہلکان رہتی تھیں۔ میں نے خود ہی کھانا نکالا تھا، برآمدے میں بیٹھ کر کھانا وغیرہ تناول کیا تھا اور پھر سونے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا جب اچانک مجھے میری ماں کی چیخ کی آواز آئی تھی۔ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ میں الٹا سیدھا امی کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ جب سے ابا کو اپنے ہاتھوں میں کھویا تھا تب سے اماں کے لیے میں ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ میری اماں بہت بری طرح رو رہی تھیں۔ ان کی حالت دیکھ کر میری جان پر بن آئی تھی۔ میں فوراً ان کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا، کیا ہو گیا ہے اماں، سب ٹھیک ہے؟ کیوں تم اس طرح رو رہی ہو؟ جبکہ وہ شاکر شاکر کر کے میرے گلے لگ چکی تھیں اور زاروں قطار روئے جا رہی تھیں۔ میں نے ان کے چہرے کو تھاما تھا اور ان کا چہرہ اپنے چہرے کے روبرو کرتے ہوئے بولا تھا، مجھے بتائیں ہوا کیا ہے، کس کے لیے آپ اتنی ہلکان ہو رہی ہیں؟ وہ میرے سینے سے لگ گئی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ یقیناً انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ میں نے ان کے آنسو صاف کیے تھے، پانی پلایا تھا، تب کہیں جا کر ان کی حالت بہتر ہوئی تھی۔ اور جب خاموش ہو گئی تو میں نے ان سے آہستگی سے دریافت کیا تھا کہ ہوا کیا ہے، آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ اور پھر جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر میرا پورا وجود سن ہو چکا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا، ابا تو بہت ہی دیانتدار انسان تھے، ایسا کسی قیمت پر نہیں کر سکتے تھے، لیکن اماں بولی تھی، تم کچھ بھی کرو، اس آدمی کو تلاش کرو۔ میں نے تم سے یہ بات چھپائی تھی، لیکن آج جو میں نے دیکھا ہے وہ میرے رونگٹے کھڑے کر چکا ہے۔ شاکر تمہارے ابا بے سکون ہیں، اگر ان کی روح کو سکون دینا چاہتے ہو تو اس آدمی کو تلاش کرو۔ اماں کی بات سن کر میرا پورا وجود کام کرنا بند ہو چکا تھا۔ وہ شخص تو مجھے آج ہی ملا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، وہ میرے لیے واقعی کوئی امتحان تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی ماں کو سنبھالا تھا اور پھر چپ چاپ کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب مجھے ٹینشن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ نہ میں نے اس آدمی سے اس کا ایڈریس پوچھا تھا اور نہ ہی نام پتہ، مگر
ایک چیز تھی، مجھے اس کی ایک نشانی یاد تھی، وہ پاؤں سے معذور تھا اور یہی میرے لیے بہترین نشانی ثابت ہونے والی تھی۔ اگلے روز صبح کا سورج جیسے ہی نکلا میں نے فوراً ہی اماں کو خبر دی تھی اور میں چوک کی طرف روانہ ہو گیا تھا تاکہ اس انسان کو تلاش کر کے اس کے حالات جان سکوں اور واقعی جیسا اماں بول رہی تھیں اگر ایسا ہی ہے تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی مدد کروں، لیکن میں نے پورا چوک کنگال ڈالا تھا، ہر شخص سے پوچھ لیا تھا، مگر سب نے حیرانگی ظاہر کی تھی کہ یہاں پر تو کوئی ایسا بھی معذور شخص موجود ہی نہیں ہے۔ میں کل آیا تھا، ابھی لوگوں کی حیرانگی دیکھ میں واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنے اس رشتہ دار بھائی کو کال کی تھی جو مجھے ٹکرایا تھا، میری پہلی بیل پر ہی انہوں نے فون ریسیو کر لیا تھا۔ میں جلدی سے بولا تھا، بھائی آپ کو یاد ہے کل جب ہم دونوں ملے تھے تب ایک آدمی آیا تھا جو مجھ سے کام مانگ رہا تھا اور آپ چلے گئے تھے۔ میری بات سن کر انہوں نے حیرانگی ظاہر کی تھی اور نفی کرتے ہوئے بولے تھے، نہیں بھائی مجھے تو ایسا کچھ یاد بھی نہیں ہے، ہاں ایک شخص تو آیا تھا آپ کے پاس مگر میں چلا گیا تھا۔ میں فوراً بولا تھا، ہاں ہاں وہی، کیا آپ کو اس کے گھر کا ایڈریس یا آپ نے کبھی اسے چوک پر دیکھا ہے؟ میری بات سن کر وہ لا علمی کا اظہار کرنے لگا تھا، میں اس آدمی کو وہاں کیوں دیکھوں گا، میرا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ اس کا ایسا رویہ دیکھ کر مجھے اب صحیح معنوں میں پریشانی ہونے لگی تھی۔ میں تھک ہار کر چوک پر ہی بیٹھ گیا تھا اور سر تھام لیا تھا۔ میری اماں کا کہنا تھا کہ تمہارے ابا سے ان کی زندگی میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں ایک فیملی کافی زخمی ہو گئی تھی اور ان کے گھر میں کمانے والا صرف ایک شخص تھا اور اس کو بہت زیادہ چوٹ آئی تھی، پیر کافی متاثر ہو گیا تھا اور پھر تمہارے ابا نے جب اس کا علاج کروانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ ان کے پیر میں کافی مسئلہ آ چکا ہے جس کے باعث ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ تمہارے ابا نے ہی اس کا علاج کروایا لیکن ٹانگ کاٹ دی گئی۔ اس حادثے کے بعد اس پورے خاندان کی ذمہ داری تمہارے ابا نے اپنے سر لے لی تھی۔ اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے لیکن تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد ان لوگوں کا کچھ پتہ نہیں۔ میں نے کئی بار تمہارے ابا سے کہا تھا کہ مجھے اس کی بیوی سے ملاؤ، میں اس کے بچوں کو دیکھنا چاہتی ہوں، وہ لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں، وہ کون عورت ہے، اگر آپ کے پیچھے سے بھی کبھی انہیں کسی چیز کی پریشانی ہوئی تو میں مدد کر دیا کروں گی، لیکن تمہارے ابا کبھی بھی مجھے ان معاملات میں نہیں ڈالتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیویاں شوہر کا سکون ہوتی ہیں، انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں دینی چاہیے۔ میرے ابا کی یہ بات بہت اچھی تھی، وہ اماں سے بہت پیار کرتے تھے، انہیں سینے سے لگا کر رکھتے تھے، کسی بھی قسم کی سرد ہوا ان تک پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ ابا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں بھی اماں کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں دیتا تھا، مگر آج جو سچ اماں نے مجھے بتایا تھا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر چکا تھا۔ اماں نے مزید یہ بتایا کہ وہ آدمی چوک پر ہی ہوتا ہے، ابا کی ملاقات اس سے چوک پر ہی ہوئی تھی۔ ابھی میں یہی سب سوچ رہا تھا جب اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی آدمی تھا، اپنی بیساکھی تامے کھڑا ہوا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا کہ میں روتا ہوا اٹھا تھا اور اس آدمی کے گلے لگ گیا تھا اور اسے گلے لگا کر میں خوب رویا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا تھا لیکن میں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد میں تھوڑا سنبھلا تھا اور اس آدمی کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا، تم ذاکر صاحب کو جانتے ہو؟ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، وہی تو میرا سب کچھ تھے، ہاں ان سے ایک غلطی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے معذور کر دیا، مگر جو ذمہ داری وہ اٹھا رہے تھے ان کے جانے کے بعد تو میں روڈ پر آ گیا ہوں، کوئی کام نہیں دیتا، کوئی مدد نہیں کرتا، میرے بچے بھوک اور افلاس سے مرنے کی دہلیز پر آ گئے ہیں، میں بھیک مانگ کر میں اپنا گزارا کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا پورا وجود ہل چکا تھا۔ میں اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، بھائی مجھے معاف کر دو، مجھے ابا نے کچھ نہیں بتایا تھا، کل رات اماں نے مجھے بتایا ہے، ابا ان کے خواب میں آئے تھے اور بہت بے سکونے آئے تھے، شاید وہ تمہاری پریشانی کو دیکھ کر دوسرے جہاں میں بھی بے حال ہیں، کیا تم مجھے اپنے گھر لے جا سکتے ہو؟ اس آدمی نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور میرے ہمراہ وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا، اور جب میں نے اس کے گھر دیکھا تو میری سانس تک رک چکی تھی، بہت ہی خستہ حال گھر تھا، ایک کمرہ، چھوٹا سا کچن، باتھ روم اور اس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے، ایک بچہ تو دودھ پیتا تھا۔ مجھے رونا آیا تھا اور بے حد افسوس بھی ہوا تھا کہ میں اتنا غافل کیوں تھا، مجھے ابا کے بعد ان کی تمام زندگی پر غور و فکر کرنی چاہیے تھی، کیونکہ
میرے باپ نے مرنے سے پہلے میرے لیے بہت کچھ چھوڑا تھا، تبھی آج میں سکون کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں نے اس آدمی کی ہتھیلی پر کافی پیسے رکھے تھے اور اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے بولا تھا، میری ذات سے اب جتنا ہو سکے گا میں کروں گا، تم پریشان نہ ہو، اور رہی تمہاری نوکری کی بات تو اس کا بندوبست بھی میں جلد کرتا ہوں، اور اس بات سے تم بالکل بے فکر رہ جاؤ، ہر مہینے تمہارے گھر میں راشن بھی بھیجوں گا اور تمہیں پیسے بھی بھیج دوں گا۔ جبکہ وہ آدمی روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گیا تھا، مجھے اب سکون ملا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے سینے پر کسی نے ٹھنڈی فوار ڈالی ہو۔ جب سے میں نے اپنا گھر بنانا شروع کیا تھا تب سے میرے دل میں اتنی بے چینی ہوئی تھی کہ میں خود پریشان ہو جاتا تھا کہ میری حالت ایسی کیوں ہو رہی ہے، نہ جانے میں خوش ہو پاتا تھا نہ میں کبھی دکھی، بس بیچ میں لٹک کر رہ گیا تھا۔ لیکن آج اس آدمی کی مدد کر کے مجھے واقعی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی آ کر امی کو تمام اطلاع پہنچائی تھی، جبکہ امی نے بھی سکون کا سانس لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھیں، اگر میں مر بھی جاؤں تب بھی ان کی مدد کرنا، جب تک اس کے بچے بڑے نہیں ہو جاتے، پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے، تم اپنے فرض سے کبھی قدم پیچھے مت لینا۔ جبکہ میں اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، وہ آدمی کافی محنت کش ہے، میں نے سوچا ہے کہ اس کو نوکری دلاؤں گا، ہاں مدد کرتا رہوں گا، لیکن اسے کبھی ایسا محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ میں ہی اس کا خرچہ چلا رہا ہوں۔ ایسے انسان اپنے آپ کو دنیا پر بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ میری بات سن کر میری ماں نے مجھے ڈھیر دعائیں دی تھیں اور خدا کا شکر تھا، اس آدمی کی مدد کے بعد میرے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ غیبی مدد تھی یا کوئی اور انعام، پیسوں کے معاملات بھی حل ہو رہے تھے، گھر بھی تیزی سے تعمیر ہو رہا تھا اور شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ تمام مسلمان بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمارے آس پڑوس میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بتاتے نہیں ہیں مگر سفید پوشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے آس پاس آگے پیچھے لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ اگلے جہان میں جب ہم سے سوالات کیے جائیں گے کہ تم نے اپنے پڑوسی بھائی کی کیا خیریت دریافت کی تھی یا نہیں، تب ہم خدا کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی سی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کرنا بھی بالکل نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔